بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ سہاگ رات منانے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس میں ہمارے نوجوان شرماتے ہیں معلوم کرتے وقت، اور کچھ لوگ اس کو عیب کی بات سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بیان کر دیا گیا۔ اگر ہم اس کو نہیں بتائیں گے، علماء کرام اس کو نہیں بتائیں گے، تو پھر عوام کو کیسے پتہ چلے گا؟ اسکولوں کے اندر بھی، کالجوں کے اندر بھی یہ ساری چیزیں تو پڑھائی جاتی ہیں۔ سیکس ایجوکیشن کے نام پر لڑکیوں کو، گرلز کو ایسی چیزیں سکھا دی جاتی ہیں، پیریڈس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا جاتا ہے ان کو، اور لڑکوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن ان کو صحیح اور اسلامی طریقہ کوئی نہیں بتاتا ہے۔ الا ماشاء اللہ کوئی اگر اسلامی طریقہ بتا دے تو یہ الگ بات ہے، ورنہ تو یہ عام طور سے جو آدمی کے ذہن میں آتا ہے وہ ایکسپیریمنٹ کر کے بتا دیتا ہے۔ لیکن ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج اس پر تفصیل سے روشنی ڈالنے والے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس بات کو بتا دیں کہ سہاگ رات کے کئی سارے نام ہیں۔ سہاگ رات یہ ہندی کا لفظ ہے، اور انگلش میں فرسٹ نائٹ کہتے ہیں، اور فارسی میں اس کو شب زفاف کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو شادی کی پہلی رات کہتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں ہیں اس تعلق سے کہ جو اس کے نام ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں آدمی بڑا ایکسائٹڈ رہتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اور ان کو ایک سر پر ایسا سوار رہتا ہے، ایسا ہوا اور ایسا بھوت سوار رہتا ہے کہ یہ کیسا ہوگا۔ ان کو ایسا ڈر محسوس ہوتا ہے کہ یہ آج ہماری قیامت کی رات ہے، کہ آج ہم کیسے نپٹیں گے اس سے۔ تو یہ چند باتیں ہیں، اگر ان پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ سنت طریقے سے ہم اس رات کو منائیں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی، اور بہت آسانی کے ساتھ میں یہ رات گزر جائے گی۔ یہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری انسان کے اندر جو ایک صلاحیت رکھی ہے خواہش کو پورا کرنے کے لیے، وہ ایک نکاح کے ذریعے سے مکمل ہو سکتی ہے۔ انسان کی خواہش جو مکمل ہوگی وہ نکاح کے ذریعے سے ہی صحیح طریقے سے، صحیح ڈھنگ میں وہ انسان سیٹسفائز ہو سکتا ہے، اور صحیح معنی میں وہ لذت محسوس کر سکتا ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، شوہر اور بیوی کو دونوں کو نکاح کے ذریعے سے ہی لذت حاصل ہوگی، لذت ملے گی۔ ادروائز جتنے بھی دوسرے طریقے ہو سکتے ہیں وہ سب غلط طریقے ہوتے ہیں، گناہ والے طریقے ہوتے ہیں، جس میں مشت زنی بھی آتا ہے اور لواطت کا عمل بھی آتا ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے اور حرام ہے۔ تو آئیے ہم بات کرنے والے ہیں آج شادی کی پہلی رات کے متعلق کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو جب نکاح ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نکاح اسلام کی ایک بڑی عبادت ہے، اور اللہ نے اس عبادت سے آج ہمیں مستفید فرما دیا ہے۔ اب جب شادی والے بیڈ روم میں جائے، جس میں بیوی بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہے، وہاں جائے تو سب سے پہلے تو جانے سے پہلے اس کو سلام کریں۔ تو شب زفاف کے تعلق سے، یعنی شب زفاف یعنی شادی کی پہلی رات، فرسٹ نائٹ کے تعلق سے چند آداب لکھے ہیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ شوہر بیوی کی طرف سے اپنے دل کے اندر ایک محبت پیدا کرے، ایک رواداری کا، دلداری کا معاملہ پیش کرے، اس کے لیے غمخواری کا معاملہ پیش کرے، یعنی اس سے ایک ہمدردی جتائے سچے دل سے۔ تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ دل کے اندر محبت ہونی چاہیے۔ محض دنیا کمانا، محض جہیز کا لالچ، محض پیسہ، یہ ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد ہونا چاہیے محبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو، اور زیادہ بچے دینے والی عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ میں آخرت میں زیادہ امت ہونے پر فخر محسوس کروں گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محبت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے، کہ جو پہلی رات منا رہے ہیں، جو حضرات، جو مرد حضرات شادی کی پہلی رات منا رہے ہیں، وہ محبت پیدا کریں، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی محبت پیدا کریں اپنے شوہروں کے لیے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ مہر کے تعلق سے، مہر دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک مؤجل، ایک معجل۔ معجل عین کے ساتھ میں جلدی یعنی نقد، اور مؤجل حمزے کے ساتھ میں یعنی ادھار۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ خیال کرنا ہے کہ جب ہم نکاح کرائیں اپنا، تو اس میں نقد والا مہر متعین کریں، بھلے ہی ہم کم کریں، تھوڑا کریں، لیکن وہ نقد والا ہونا چاہیے۔ یہ ایک صحیح مرد کی پہچان ہے۔ آدمی اپنے گھر والوں کے بہکاوے میں آ کر کے، اپنے گھر والوں کے چکر میں آ کر کے یہ تاخیر نہ کریں اس میں کہ پھر بعد میں دے دیں گے، یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، یہ عورت کا حق ہوتا ہے، اور اس میں نقد کیش ہونا چاہیے، فوراً دینا چاہیے۔ اور زیورات کی شکل میں جو زیورات آپ کو ان کو دے رہے ہیں اپنی اہلیہ کو، وہ الگ بات ہے، لیکن الگ سے بھی کچھ تحفہ دے دینا چاہیے۔ تو یہ مہر کے تعلق سے دوسری بات ہو گئی ہے۔ نمبر 3، تیسرا ادب یہ ہے کہ بیوی کی پیشانی پر، یعنی جو ماتھا ہے، اس کے بال پکڑ کر کے ایک دعا پڑھ لے جو حدیث سے ثابت ہے۔ اللہم انی اسألک من خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ و اعوذ بک من شرہا و من شر ما جبلتہا علیہ۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں اس عورت کی بھلائی اور اس کی بھلائی کی عادت کی دعا کرتا ہوں، اور اس کی برائی اور اس بری عادتوں سے، اس کی جتنی بری عادتیں ہیں ان سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب اگلا کام کیا کرنا ہے؟ چوتھے نمبر پر ہمیں کام کرنا ہے کہ اب 2 رکعت نفل پڑھ لی جائے شکرانے کے طور پر۔ دو رکعت نماز پڑھیں
عورت بھی اور مرد بھی. اور اس کے بعد میں اللہ سے اپنی زندگی کے بارے میں خوب دعا مانگے. اللہ آج سے ہماری زندگی نئی اسٹارٹ ہو رہی ہے, اپنے بارے میں بھی اور پوری امت کے لیے دعا کریں. یہ 4 کام ہو گئے ہیں شب زفاف میں, یعنی شادی کی پہلی رات میں 4 کام ہو گئے ہیں. اب نمبر آتا ہے اگلے پروسیس کا. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میاں بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کو کہا ہے, قرآن میں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. اس قرآن پاک کی آیت کے ذریعے سے اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مرد کی کھیتیاں ہیں. یعنی جس طریقے سے کھیت میں انسان جس طریقے سے چاہتا ہے اس میں کھیت جوتتا ہے, کھیت میں بیج ڈالتا ہے, وہ سب فائدہ اٹھاتا ہے. اس طریقے سے اپنی بیوی سے بھی خوب فائدہ اٹھائے وہ, لیکن شرعی حدود میں رہتے ہوئے. شرم گاہ کے آگے کے راستے میں ہم بستری کرنا ہے, شرم گاہ کے پچھلے راستے میں قطعاً ہم بستری نہیں کرنا چاہیے. یہ ایسا کرنا یہ حرام ہے, قانوناً جرم ہے, بڑی سزا ہے اس کے بارے میں. لہٰذا خوب دل لگی کی باتیں کریں, عورت کی منشا کے مطابق اس کو تیار کریں, بہلائیں پھسلائیں اور پہلے سے اس کو راضی کریں اور زبردستی نہ کریں. پیار اور محبت کا سہارا لیں اور اس کے بعد میں پھر ہم بستری کریں. تو ہم بستری کرنے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ جو قرآن نے کہا ہے فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به, اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو ہلکا سا حمل رہ گیا. تو یہ طریقہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ بیوی نیچے لیٹی ہوئی ہو اور شوہر اس کے اوپر ہو, تو اس سے حمل کے ٹھہرنے کا زیادہ تر چانس رہتے ہیں کہ حمل جلدی ٹھہر جاتا ہے. تو اس طریقے پر ہمیں بستری کرنی ہے. اب چلتے ہیں آخری بات کی طرف. اس بات کو بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخری بات یہ ہے کہ جب ہم بستری کرنے کا نمبر آ جائے, لاسٹ اسٹیج پر آپ پہنچ جائیں, پیار محبت کی باتیں ہو جائیں, اب ہم بستری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کپڑے تو اتار لے, چونکہ کپڑوں پر ناپاکی لگنے کا ڈر رہتا ہے, تو کپڑے اتار لیں اور کپڑے اتارنے کے بعد میں زیادہ سے زیادہ پردے کا اہتمام کریں. کپڑے اتارنے کے بعد میں پردے کا اہتمام اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آدمی اوپر سے چادر ڈھانپ لے. چادر ڈھانپنے کے ساتھ میں اس طریقے سے ہم بستری کریں. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے کہ چادر ڈھانپ کر کے اور پردے کے ساتھ میں وہ ہم بستری کیا کرتے تھے. ایسے ہی جانوروں کی طرح کھلم کھلا ہم بستری نہیں کیا کرتے تھے. تو اس طریقے کو اپنانا ہے, چونکہ پہلی رات ہے, یہاں سے جیسی روٹیشن بنائیں گے ہم ایسی عادت بنتی چلی جائے گی. اگر شروع میں ہی ہم نے ایسے ہی جانوروں کی طرح بے حیاؤں کی طرح ہم نے ہم بستری کی تو پھر لاسٹ تک ایسی عادت بن جاتی ہے, جو کہ یہ صحیح طریقہ جو کہ ایک صحیح طریقہ نہیں ہے. ہاں بستری کرنا تو جائز ہے آپس میں میاں بیوی, لیکن یہ صحیح طریقہ اور مناسب طریقہ نہیں ہے, یہ حدیث کی روح سے غلط ہے. تو یہاں پر چادر اوڑھ لینی چاہیے. اب جب ہم بستری کرنے کا ارادہ کریں ہم تو ایک دعا پڑھ لیں, اللہم جنبنی الشیطان وجنبنی الشیطان ما رزقتنا منہ. اس دعا کو پڑھنے کے بعد میں ہم بستری کریں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس حمل کے ذریعے سے شیطان کو بچے سے دور رکھیں گے, اور بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان سے بچا لیتے ہیں, شیطان سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. اب آخری بات, اب یہاں سے چونکہ پہلی رات ہے 2-3 مرتبہ ہم بستری کرنی ہوتی ہے, تو بہتر تو افضل طریقہ یہ ہے کہ ہر مرتبہ غسل کر کے ہم بستری کرنا چاہیے. لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو, ایسا کرنا پاسبل نہ ہو, تو کم از کم وضو کر لینا چاہیے. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو کم از کم اعضاء کو دھو لینا چاہیے. یعنی عضو کو, مرد اپنے عضو کو ضرور دھو لے اور عورت اپنے عضو کو دھو لے, تب ہم بستری کرنا چاہیے. تو یہ چند باتیں ہیں, امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. آپ کے بھی کوئی مسائل ہو, کوشچنس ہو, کمنٹ باکس میں لکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.